عزیز طلبہ، رانی پترا رام گھاٹ ڈسٹرکٹ پورنیہ اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی خواتین، پردہ نشین پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق بر نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، کئی سالوں کے بعد رام گھاٹ کی سرزمین پر میری تشریف آوری ہو رہی ہے۔ اس عرصے میں کئی پروگرام ہوئے، پھر بیچ میں لاک ڈاؤن لگا، مدرسہ بند بھی رہا۔ 2 سال کے بعد حالات کچھ سازگار ہوئے، پھر مدرسے کی کھلنے کی استھتی بنی۔ دعا کرتا ہوں الہ العالمین سے کہ الہ العالمین مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کو، پڑھانے والے اساتذہ کو اور مدرسہ چلانے والے ذمہ داران کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور جو انہوں نے اس پر صبر کیا ہے، اللہ رب العالمین تو انہیں اس کا پورا اجر عظیم عطا فرما۔ اس مدرسے کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ اور اس مدرسے سے پڑھ کر نکلنے والے طلباء کو دین کا عظیم سپاہی بنا کر نکال اور ان سے دین کی خدمت کو لے لے اور اس خدمت کو قبول بھی فرمائے۔ بہت ہی مختصر آیت کا ایک ٹکڑا میں نے پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ٹکڑے کے اندر کامیاب انسان کی زندگی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کے ٹکڑے کو آپ کے سامنے پھر سے رکھ دوں اور پھر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اس آیت کے ٹکڑے کا ترجمہ یہ ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ آیت کا یہ ٹکڑا جواب ہے اس بات کا کہ کامیاب کون ہے۔ کوئی شخص اگر یہ سوال کرے کہ کامیاب انسان کون ہے تو اس کا جواب ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اپنی زندگی گزار لے جائے اور گناہوں سے بچ کر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے جائے اور نیک اعمال پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار کر جنت میں داخل ہو جائے وہ کامیاب ہے۔ گویا کہ یہ آیت کا ٹکڑا ہمیں 2 چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ پہلی چیز جہنم سے بچنا بھی ہے اور دوسری چیز جنت میں داخل بھی ہونا ہے۔ اب یہ دونوں چیزوں کے لیے 2 کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلا کام، ہمیں گناہوں سے بچانا ہے اپنے آپ کو تاکہ ہم جہنم سے بچ جائیں، اور نیک اعمال پر عمل کرنا ہے تاکہ ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ جو توحید پر مرا
وہ جنتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کی زندگی شرک سے بچتی رہی اور اس نے اپنے آپ کو شرک سے بچا کر رکھا، تبھی وہ توحید پر مرے گا۔ توحید پر مرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرک سے بچتا ہو۔ تو شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور توحید پر مرنا ہے، یہ ہے جنت کا راستہ۔ تو دو چیزیں یاد رکھیے گا، جہنم سے بچانا ہے اور جنت میں اپنے آپ کو داخل کرنا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں سے بچنے کے لیے دو کام بھی کرنا ہے۔ جہنم سے بچانے کا مطلب اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اور جنت میں داخل کرنے کا مطلب اپنے آپ کو ان اعمال کی طرف لے جانا یا دینی وہ امور پر عمل کرنا جن کاموں کے کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اس اوامر کو بجا لانا، یعنی نواہی سے اجتناب، اوامر پر عمل کرنا، یہ ہے کامیاب مومن کی نشانی۔ فقد فاز، وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ کامیاب انسان کی زندگی کے سلسلے میں قرآن نے ایک لسٹ تیار کی ہے۔ آئیے اس لسٹ کو میں آپ کو بتاتا ہوں، کس کو کامیاب کہا اللہ نے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ لیجئے، یہ کامیاب لوگوں کی پوری ایک لسٹ بتا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کامیاب انسان کون ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ مومن کامیاب ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کو دیکھا نہیں لیکن ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں کو دیکھا نہیں لیکن وہ مانتے ہیں، جنت کو دیکھا نہیں لیکن یقین ہے، جہنم کو دیکھا نہیں لیکن ڈرتے ہیں۔ یہ غیب پر یقین رکھنے والے، غیب پر ایمان رکھنے والے، جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں جو ہمارے سامنے نہیں آتی ہیں۔ تھوڑا سا پنکھا ادھر کریے، ہلکا سا بول ہم رہے ہیں، ہوا دوسرے کھا رہے ہیں، باسا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اب اتنا بھی نہیں کہ مائک میں کھڑ کھڑ کرے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، چھپی ہوئی چیزوں پر۔ فرشتوں کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں، لیکن ایمان ہے۔ اللہ کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں، لیکن ایمان ہے۔ جنت کو کسی نے دیکھا نہیں لیکن ایمان ہے، جہنم کو کسی نے دیکھا نہیں لیکن ایمان ہے۔ تو جو غیب پر چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، پورا قرآن پڑھ جائیے، اللہ نے کہیں نہیں کہا نماز پڑھو، اللہ نے کہا نماز قائم کرو۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اور نماز کا قیام کیا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے وقت کی اوپر فرض کی گئی ہے، جو اس کا وقت ہے اس وقت میں نماز پڑھی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل افضل، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی سب سے اچھا اور افضل عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ یہ ہے نماز کا قیام، نماز کو قائم کرنا۔ تو کامیاب کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے، جو روزی دی ہے، جو مال و دولت سے ہم نے ان کو نوازا ہے، جو ہماری راہ میں، اللہ کی راہ میں جو اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، یہ لوگ بھی کامیاب ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ
اوپر نازل کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن، جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ سے پہلے جو کتابیں ہم نے اتاری تھی، تورات، زبور، انجیل، جو پہلے کتابیں اتاری، جو ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور قیامت کے دن پر یقین ہے کہ ہاں ایک دن آئے گا، ڈے آف ججمنٹ، فیصلے کا دن، جہاں ہمارے اچھے اور برے کرتوت اور اچھے عملوں کا اور برے کرتوتوں کا ہمیں پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اچھے عمل کیے تو جزا اور برے اعمال کیے تو اس کی سزا ہمیں ملے گی، اور ایک دن ایسا آئے گا اور اس کو ہم قیامت کا دن، ڈے آف ججمنٹ، پرلے یا مہا پرلے کے نام سے ہم اس کو یاد کرتے ہیں، ایک دن آئے گا۔ جو اس کو یقین رکھتے ہیں کہ ہاں قیامت کا دن آئے گا، اتنی چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا جو ان چیزوں کو مانتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، یہ کون ہیں؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابی کی زندگی گزاریں گے، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ غور کیجئے، اللہ نے کہا جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہے، اور یہاں کامیاب کس کو کہا ہے؟ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، جو قرآن اور قرآن سے پہلے نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو قیامت کے دن کا یقین رکھتے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں، یعنی یہ لوگ جنتی ہیں، یہ لوگ جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔